अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मेरा नाम सैयदा आलिया है और मैं एक हाई स्कूल स्टूडेंट हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि आई नो म्यूजिक इज़ हराम इन इस्लाम, बट व्हाई एग्जैक्टली इज इट हराम, एंड इज इट ओके इफ आई जस्ट सिंग? And is it? ओके इफ आई जस्ट सिंग? Is it okay if you only just sing? You mean to say without music? यस। Okay. You want me to answer in Urdu so that it can be convenient for everybody? या श्योर। Yeah, okay. सवाल ये है कि म्यूजिक इस्लाम में क्यों हराम है और उसकी रीज़न क्या है, और क्या बगैर म्यूजिक के हम गा सकते हैं क्या, गुनगुना सकते हैं क्या? आपके सेकंड पार्ट का पहले आंसर दे देता हूँ। क्या बगैर म्यूजिक के हम गुनगुना सकते हैं या गा सकते हैं क्या? देखिए, गाना जो होता ना, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स प्लेइंग सर्टन बीट्स इन सिंक्रोनाइजेशन विथ पोएटिक लिरिक्स। शायरी के अल्फाज के साथ कुछ मौसीकी के आलात को इस तरह बजाया जाता कि ये बजाने की आवाजें और ये जो शायरी है, इन दोनों को जब मिलाते तो गाना बनता हो। ये इसका डेफिनेशन है सॉन्ग का, बेसिकली जनरल डेफिनेशन। लेकिन असल उसमें मैटर क्या है? मैटर गाने में असल शायरी है। जो शायरी में आवारागर्दी ना हो, शिर्क ना हो, गुलू ना हो किसी की मोहब्बत में। जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में आप बयान कर रहे हैं, आप शायरी बयान कर रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि जब वो अर्श पर है तो वो अर्श वाला है। अर्श पर नूर मुस्तफा देखा। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम, हमने तुम पर कुरान इसलिए नाजिल नहीं किया कि तुम मुशक्कत में पड़ जाओ, मगर हर उस शख्स की नसीहत के लिए नाजिल किया है जो खौफ रखता है। ये उस जात का उतारा हुआ है जिसने जमीन और ऊंचे ऊंचे आसमान बनाए, यानी रहमान, जो अर्श पर जलवा अफरोज हुआ। और जब जमीन पे है तो मोहम्मद का नूर है, नऊज बिल्ला। अब ये शायरी नहीं रही, अब ये शिर्क हो गया है। अल्लाह ताला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बन के नीचे आए। ये तो वही हो गया जो जीसस क्राइस्ट के बारे में लोग बोल रहे हैं। जीसस क्राइस्ट इज फादर इन हेवन, and the father in heaven decided to come in human form and he became a human being in the form of Jesus. जो जीसस क्राइस्ट है अल्लाह की असल शक्ल है। जब अल्लाह इरादा करे कि मैं इंसान बन के पैदा हूं तो वो मरियम अलैहिस्सलाम के पेट से जीसस बन के पैदा हो गए, नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। तो तुम एग्जैक्टली ये नहीं बोल रहे अर्श पर जब है तो अर्श वाला है, जमीन पे आ गया तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल रहे हैं। तो ऐसे शिरकिया शायरी या बाकसम वो खुदा नहीं, खुदा की कसम खुदा से जुदा नहीं, तो फिर अब क्या है? तुम उनको खुदा नहीं है बोल रहे हैं, मगर खुदा की कसम खा के बोल रहे हैं खुदा से जुदा नहीं है। और इस्लाम का कलमा शुरू हो रहा है शिर्क को तोड़ के, कोई है ही नहीं मेरे सिवा बोल रहे हैं अल्लाह ताला। सूरह इखलास में अहद बोल रहे हैं अपने आप को, अहद, वाहिद नहीं बोल रहे हैं। वाहिद बोले तो एक, अहद मैं अकेला हूं बोल रहे हैं। तुम बोल रहे नहीं है उनके साथ एक। तो ऐसी किस्म की जब पोएट्री आती, जैसे इतना बड़ा नाम है मोहम्मद रफी, ओ उसकी तो पूजा भी करते पास हमारे पास। अब उन्हें गाना गाया एक, खुदा भी आसमान से जब जमीन पे देखता होगा, मेरे महबूब को किसने बनाया सोचता होगा, नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। ऐसे किस्म के कोई भी गाने जब आप गाएंगे जिसमें अल्लाह की शान में गुस्ताखी, अल्लाह के नाम और सिफात के अंदर शिर्क और गुस्ताखी, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी होगी, या अल्लाह और रसूल के अहकामात को तोड़ने वाले उसके अंदर अल्फाज होंगे। जैसे रात तमाम आओ नशा कर लें, रात तमाम आओ हम घर में घूम लें। तो अब ये किसके बारे में, किसको बोल रहे हैं? बहन को तो नहीं बोल सकता, बीवी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, अब बचे कौन? तो जो अहकामात तुड़ाकर आपके अंदर अल्लाह ताला सूरह नूर सूरह नंबर 24 की आयत नंबर 19 में बोले, जो लोग मुसलमान मर्द और औरतों के बीच में बेहयाई को फैलाएंगे हम उनको गुनाह कबीरा, सख्त तकलीफ देने वाला गुनाह अजाब देंगे बोले क़यामत के दिन अल्लाह ताला। खास तौर पे अल्लाह ताला जिक्र किसका कर रहे हैं? जो मुसलमान मर्द और औरतों के बीच में फितने को फैलाएंगे, उनको आजमाइश में। भाई आग को सामने रखेंगे तो पसीना निकलेगा ही। अगर तुम जो है आवारागर्दी, नंगापन मुसलमानों में आम करेंगे तो नेक इंसान भी गुनाह करने के इम्कानात हो जाते हैं।
نیک خاتون بھی گناہ کرنے کے امکانات ہو جاتے ہیں. تو یہ فتنہ ہے, مسلمانوں کو آزمائش میں ڈال رہے ہیں. ایسا کوئی کریں گے تو سخت عذاب دوں گا ان لوگوں کو بولے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ. تو اس پوری بات کو نظر میں رکھتے ہوئے آپ کیسے گانے گا سکتے تھے کہ علامہ اقبال کے پاس جو نغمے ہیں, چینو عرب ہمارا ہندوستان ہمارا, مسلم ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا, یہ نغمہ ہے. یا پھر لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری, یہ اس قسم کے جو اشعار کے ساتھ آپ اگر نغمے ہیں نارمل سینس میں, اگر نارمل کوئی گانے ایسے ہیں, گانے سانگز جو چلتے اس میں اگر آوارہ گردی والے الفاظ نہ ہوں یا آپ کو سیکسولی پرووک کرنے والے الفاظ نہ ہوں, بعض موٹیویشنل گانے ہوتے. جیسے میں بچپن میں ایک گانا بہت زیادہ گاتا تھا, کون سا؟ میں پل دو پل کا شاعر ہوں, پل دو پل میری کہانی ہے, پل دو پل میری ہستی ہے, پل دو پل میری جوانی ہے, کل اور آئیں گے محفل میں نغموں کی کلیاں چننے والے, مجھ سے بہتر کہنے والے, تم سے بہتر سننے والے, کل کوئی مجھ کو یاد کرے, کیوں کوئی مجھ کو یاد کرے, مصروف زمانہ میرے لیے کیوں وقت اپنا برباد کرے. اب اس کے اندر ایک لیسن ہے, اوقات دکھائی جا رہی. آج اگر تیرے کو اللہ عزت دیے, شہرت دیے, کچھ مقام دے دیے تو یہ مت سمجھ کے ہمیشہ کے لیے رہنے والا ہے. کبھی دیکھ اوپر کے سورج کو, تیرے جس زمین پہ تو رہتا ہے ایسے 13 لاکھ زمین اندر چلے جاتے اس کے, لیکن اس کو روز صبح نکلنا ہے, شام کو ڈوب جانا ہے. اونچائی پر رہنے والی ذات صرف اللہ رب العالمین کی ہے, ہمیشہ قائم رہنے والی ذات, ہمیشہ کی عزت والی ذات وہ صرف رب العالمین کی ہے, اللہ تعالیٰ کی. اور اللہ جس کو عزت دیتے بس اس کے لیے عزت ہے, اور کسی کی عزت نہیں ہے اس کے اندر. تو ایسے موٹیویشنل سانگز جو ہوتے ہیں یہ پھر بھی اگر آپ گنگنا لیتے ہیں تو ٹھیک ہے, لیکن وہ سانگز جس کے اندر سیکسول پرووکیشن ہے, جس کے اندر جو ہے نا پرومسکوئٹی ہے, جس کو آوارہ پن, عیاشی بولتے ہیں آپ, ایسے اگر کوئی سانگز آ رہے ہیں تو پھر ہم کو ایوائڈ کرنا چاہیے, اس میں اسلام کی اجازت نہیں ہے. اب آپ کا جو اصل کوشچن ہے, اسلام میوزک کو کیوں حرام کرا, آپ اگر غور کر کے دیکھیں گے ہمارے ذہنوں میں, آپ کے جنریشن کے, میرے جنریشن کے, ہمارے اس جنریشن کے ذہن میں ایک بہت بڑا ہم لوگ غلط نظریہ دماغ میں بٹھا لیے. کیا بٹھا لیے معلوم ہے؟ سائنس جو چیز کو بولیں گے ہم اس کو مانیں گے, اور سائنس اتنی بیکورڈ ہے, سائنس کو آج تک یہ نہیں معلوم چاند کدھر سے آیا, چاند کے اوپر جا کے آ گئے. میں مذاق نہیں کر رہا ہوں یہ بات کا. The science cannot guarantee tell you how the moon got created. 5 تھیوریز ہے چاند کیسا ہے, کہ زمین کا ٹکڑا تھا یا ایک بہت بڑا کامٹ زمین سے ٹکرایا آج سے ملینز اور بلینز سال پہلے, اور زمین کے کچھ ٹکڑے ہوا میں اڑ گئے, پھر وہ جمع ہو کے چاند بن گئے, یہ ایک تھیوری ہے. ایسے 5 تھیوریز ہے چاند کے بارے میں. کتنی بیکورڈ ہے سائنس, کتنی بیکورڈ ہے سائنس. آپ اس سے اندازہ لگاؤ کہ کووڈ کے وقت کیا ہو گیا, جب پوری دنیا تیر مار رہی تھی, ساری دنیا میں ایک ہی بات تھی, آج سائنس یہ کری, آج سائنس یہ کری, آج جو کچھ ہم کما رہے ٹیکنالوجی سے کما رہے ہماری اول کے. اللہ تعالیٰ اوقات دکھا دیے کووڈ لا کے, نہ صرف انسان کو اوقات دکھائے, سائنس کو اوقات دکھائے, یہ ثابت کرے اللہ تعالیٰ کہ تم پوری دنیا کو گھروں میں بٹھا کے بھی میں پالنے والا ہوں, میں پال سکتا ہوں, تم نہ پورے بیٹھ بھی گئے تو نہیں ہوا. سائنس تو بیکورڈ ہے. اب آپ اگر دماغ یہ بنائیں گے سائنس اس کے اوپر کیا بولتی, تو سائنس اس کے بارے میں یہ بولتی کہ میوزک اچھی ہے, لیکن میکزیمم میوزیشینز جیز, آپ لوگ ادھر چونکہ باہر کا ایکسپوجر نہیں ہے, یو ایس وغیرہ میں میکزیمم میوزک میں رہنے والے بغیر ڈرگز لیے کہ آرام کی نیند نہیں سو سکتے, ڈپریشن کی لائف ہے لوگوں کی. میوزک از ون آف دا میجر موسٹ سورس that pushes you into depression. میوزک سب سے بڑا ذریعہ ہے جو انسان کو ڈپریشن کی طرف لے کے جاتا. دنیا میں جتنے میوزیکل بیٹس ہے, انڈین کلاسیکل میوزک لے لو, آپ ویسٹرن پاپ میوزک لے لو, کوئی بھی میوزک لے لو, جو ریسرچ ہے اس کے اوپر کا ریسرچ بتاتا ہر میوزک میں جو مین بیٹ یوز ہوتی میوزک کی, مین بیٹ از بیسڈ آن یور ہارٹ بیٹ. آپ کوئی بھی میوزک سنتے ہیں تو آپ کو غور نہیں کرتے, آپ اس کے اندر بیک گراؤنڈ میں اس قسم کی میوزک کی ایک بیٹ آتے رہتی, وہ بیٹ آپ کے ہارٹ کے بیٹ پہ افیکٹ کرتی جا کے. کانسٹنٹ میوزک سننے والوں کو دلوں کی بیماریاں ہوتی, ان کے والز بند ہونے کے امکانات ہے, ہارٹ اٹیکس آنے کے امکانات ہے. ایک ایکسلنٹ بک ہے یہ, دا میوزک میڈ می ڈو اٹ. اس کے اندر انٹرنیشنل ریسرچ ہے سائنٹیفک
کتنے کتنے نقصانات ہیں میوزک کے. بول کے دا میوزک میڈ می ڈو اٹ, یہ نام سے بک ہے, ایکسلنٹ بک ہے. ٹاپ انٹرنیشنل میوزک پاپ سنگرز جن کی زندگی ڈرگز میں گئی اور خودکشیاں کر لیا بڑے بڑے, ان کے بارے میں ڈیٹیلز ہے اس کے اندر. میوزک لیڈس ٹو الکوہولزم اینڈ اے کمبینیشن آف میوزک اینڈ الکوہولزم از دا مین کاز آف ایوری ایول ان دا سوسائٹی. سونے پہ سہاگا ہے جرم کی دنیا میں, کیا چیز؟ میوزک اور شراب. ام الخبائث بولے, تمام گندگیوں کی اماں شراب ہے بولے. تو یہ تمام چیزیں, زنا کا دروازہ پہلے کھولتی میوزک آپ کے پاس. تو اس لیے میوزک کو آپ اس سے دور رہنا چاہیے. یہ بک جو میں بتایا, دا میوزک میڈ می ڈو اٹ, اگر آپ یہ بک لے کے اسٹڈی کریں گے تو کافی ڈیٹیلز میں اس کے اندر میوزک کے نقصانات بتائے گئے ہیں. اور ان سب کو ہٹا بھی دیے, کچھ بھی نہیں ہوں گا. میں صرف اس لیے نہیں سنوں گا میوزک کیونکہ اللہ نے سورہ لقمان سورہ نمبر 31 سورہ نمبر 31 آیت نمبر 6 میں کہا, ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو پیسہ دے کر بکواس کی باتیں خریدتے ہیں. اس کی تفسیر کس نے کی؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی, اور انہوں نے کہا اس سے مراد ہے موسیقی کے آلات جو خرید کر میوزک سنتے اور گاتے اور بجاتے ہیں. اس کی ڈائریکٹ تفسیر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی کی ہے. اب قوالی میں جائز ہے کیا, یہ ہے کیا؟ تو انڈیا کے اندر بہت سارے چیزیں, دیکھیے یہاں پہ آپ امیجن کرو, قوالیوں کی محفل جماتے, نام معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ولی اللہ تھے. اللہ کا کوئی دوست ایسا کوئی عمل کرے گا جو کبھی بھی نبی اور خلفائے راشدین اور صحابہ نہیں کرے, 4 اکابر ائمہ نہیں کرے. چیلنج ہے کوئی ایک امام سے فتوا لاؤ کہ قوالی جائز ہے بول کے. ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, امام شافعی, امام مالک, امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ, کسی ایک سے 6 محدثین, بخاری, مسلم, ترمذی, ابن ماجہ, ابو داؤد, ان میں سے کسی کے پاس سے جس طریقے قوالیاں ہو رہے خبروں کے اوپر, ٹھنڈے دماغ سے آپ لوگ ٹھنڈے دماغ سے سوچو خالی, کیا اللہ کے نبی کی کبھی ایسی کوئی محفل بیٹھ بھی سکتی ہوں گی صحابہ کے ساتھ جس میں میوزک چل رہی, اللہ اللہ بولتے؟ یہ ہے ہمارے نبی کا لایا ہوا دین. کبھی سوچو کہ ابو بکر صدیق, عمر, عثمان, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین, حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بی بی فاطمہ, یہ لگا یہ قوالیوں کو لے لے کے نبی کی شان میں بیان کرتے بیٹھے, ایسا ہو سکتا؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ اور یہ اسلام وہ ہے جو ہمارے اسلام کے ہندوستان کے دشمنوں کو بہت پسند ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ افیم کی دوا ہے میوزک. کھاؤ, قوالیوں میں رہو, چادراں اڑاتے رہو, ہم بھی بھیجتے چادر ہاتھ لگا کے تمہارے کو. قرآن کی تعلیم عام مت کرو, یہ عام نہیں ہونا کہیں بھی, یہ خطرہ ہے ہمارے واسطے. یہ سب کرو, بہت اچھی بات ہے بھائی, بہت محبت سے پھیلا اسلام. اچھا, اللہ کے نبی سے زیادہ محبت ہے انسانیت سے ان کو؟ ہو سکتی نبی سے بڑھ کے کسی کو محبت انسانوں سے؟ جو طریقہ نبی کا نہیں ہے وہ طریقہ اس سے اچھا کیسا ہو گیا بھائی؟ سمجھ رہے نا؟ تو یہ طریقہ کار اسلام میں جائز نہیں ہے. امید آپ کا جواب مکمل ہو گیا. تو جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.